پاکستان نے افغانستان کی جنگ بندی کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان کا خطرات کے خاتمے تک کارروائی جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان فوج کی طرف سے افغان فورسز کو منہ توڑ جواب۔ پاکستانی فورسز اپنے مؤثر اور جدید جوابی کارروائی میں انتہائی احتیاط سے کام لے رہی ہیں۔ خارجیوں کی مدد کرنے والی افغانی پوسٹوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغانستان کی جانب سے ایسے وقت میں جارحیت کی جا رہی ہے جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں۔ افغانستان کی طرف سے بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا افغان فورسز نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، تیر، چترال اور بلوچستان کے سرحدی علاقے بارام شاہ پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ فائرنگ کا مقصد خارج کے گروہوں کو سرحد پار کرانا بھی تھا۔ پاک فوج نے فوری رد عمل دیتے ہوئے متعدد افغان چیک پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ تازہ ویڈیو کلپس میں افغان پوسٹوں کو تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خارجیوں کی سہولت کار افغان پوسٹیں خارجیوں کو کور فائر دینے میں ناکام۔ خارجی گروہ تتر بتر طالبان اپنی متعدد پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں پاک فوج کے مؤثر فائر سے خرچر پورٹ مکمل تباہ۔ خرچر پورٹ فتنہ خارج کا مرکز تھا۔ پاکستانی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی۔ افغان جنڈو سر پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ پاک فوج نے بلوچستان برامچار سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر ایک اور افغانی پوسٹ تباہ۔ پاکستانی فورسز خرلاچی سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا رہی ہے۔ پاک فوج نے افغانی دوران ولا اور ترکمزئی کیمپس بھی تباہ کر دیے۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغانی پوسٹ لپ بند مکمل تباہ۔ باجوڑ کے سامنے کنڑ میں افغان پوسٹ بھی تباہ۔ پاکستان نے 19 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ان پوسٹوں سے پاکستان پر حملے کی جا رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت۔ کہا پاکستان کی بہادر فورسز نے فوری اور مؤثر جواب دیا۔ افغانستان آگ اور خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کی AIY نیوز سے گفتگو۔ کہا افغانستان میں TTP اور داعش کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف ایسی کارروائیاں ہوں گی، آئندہ یہ جرأت نہیں کریں گے۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے تمام ٹھکانوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ افغانستان نے کرنا کچھ نہیں، صرف سوشل میڈیا پر شور مچانا ہے۔ ہم نے بھارت کے آپریشن سندور کا تندور بنا دیا ہے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف سختی کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کی وجہ پاکستان اور افغانستان سے تعامل سے کام لینے کی اپیل۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کے تسلسل پر زور۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا فریقین کشیدگی میں اضافہ نہ کریں، مذاکرات کا راستہ اپنائیں، تحمل اور حکمت عملی سے امن و استحکام برقرار رکھا جائے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کے استحکام کے خواہاں ہیں۔ قطر کا بھی پاک افغان سرحدی علاقوں میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ قطری وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا سرحدی تنازع کے اثرات خطے کے امن و استحکام پر پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ قبائلی عوام کا افغانستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ قبائلی عوام کی جانب سے پشتو میں شیئر کیے گئے آڈیو پیغام میں کہا گیا ہے افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہم دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا تھا اور ہم اب بھی سبق سکھائیں گے۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کرتا ہے۔ افغان نگراں وزیر خارجہ کے دہشت گردی سے متعلق بیان میں مسترد۔
اسلام آباد میں افغان سفیر کے دفتر خارجہ طلبی، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اعلامی میں جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا UN قراردادوں کے خلاف ورزی۔ پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گرد عناصر کی سرگرمیوں کے شواہد متعدد بار فراہم کی۔ دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے سے افغان حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے بغیر غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا وقت آ گیا۔ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ تجارت، معیشت، رابطوں میں افغانستان کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے روکے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے پولیس ٹریننگ سکول DI خان پر دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا۔ 5 خارجی ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں زیر تربیت 6 پولیس اہلکار شہید، 12 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ خارج نے دھماکہ خیز مواد سے لدی گاڑی مرکزی گیٹ سے ٹکرائی۔ خارجیوں نے مسجد کو بھی نشانہ بنایا۔ امام مسجد مولانا عصمت اللہ مروت کو شہید کر دیا۔ 2 خارجیوں کی کمپلیکس میں داخلے کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پشاور کے نواحی علاقے متنی میں تھانے پر دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے 7 دہشت گردوں نے تھانے پر حملہ کیا۔ CCPO میاں سعید کہتے ہیں پولیس مکمل الرٹ تھی، جوانوں نے بھرپور مقابلہ کیا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے دہشت گرد حملے کی مذمت، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ تاثر ہے کلدم TTP تحریک انصاف کا عسکری ونگ بن چکی۔ تحریک انتشار نے دہشت گردوں کو واپس لا کر بٹھایا۔ فیصلہ کرنا ہوگا آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف۔ وفاق کی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں جیل میں بیٹھا شخص دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے تاکہ اس کا غیر قانونی کام چلتا رہے اور پیسہ ملتا رہے۔ نامزد وزیر اعلیٰ KP پر بھی منشیات کے دھندے میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اس کا انتخاب بھی دہشت گردوں کی حمایت کے لیے کیا گیا۔ 2:30 پہ مجھے CM صاحب کا میرے آفس کو استعفیٰ موصول ہوا ہے، جو ہم نے ریسیو کیا ہے، ان کو ہم نے آفیشیلی ریسیٹ ہے وہ دی ہے۔ لیگل ٹیم اس کو دیکھے گی اور جو بھی آئین کے مطابق اس کی اسکروٹنگ بھی ہوگی۔ علی امین گنڈاپور نے ہاتھ سے لکھا استعفیٰ گورنر ہاؤس بھجوا دیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے استعفیٰ موصول ہونے کی تصدیق کرتے کہا قانون ٹیم استعفے کا جائزہ لے رہی ہے۔ جانچ پڑتال آئینی اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملے کو شفاف انداز میں آگے بڑھایا جائے گا۔ پیر کو دفتر کھلے گا، پھر استعفے سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے جو استعفیٰ دیا تھا وہ ہاتھ سے نہیں لکھا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ گورنر کا ماتحت افسر نہیں، منظوری کی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ پیر کو سہیل آفریدی نئے قائد ایوان منتخب ہو جائیں گے۔ نئے کابینہ میں نئے چہرے شامل کیے جائیں گے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس کہا گیا گورنر راج لگانے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ صدر PTI خیبر پختونخوا جنید اکبر نے کہا تمام بانوی اراکین سہیل آفریدی کو ووٹ دیں۔ چیلنج دے رہا ہوں، ایک بندہ توڑ کر دکھا دیں۔ بانی سے بے وفائی کرنے والوں پر خیبر پختونخوا کے زمین تان کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حمایت کے لیے PTI پارلیمنٹیرینز اور JUI سے رابطہ۔ KP اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں کے پولیس پر حملے، سرکاری املاک تباہ کر دیں، 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی، متعدد لاپتہ ہیں۔ DIG آپریشنز لاہور نے بتایا لاپتہ پولیس اہلکاروں کے سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈالی گئی ہیں۔ تنظیم نے انہیں یرغمال بنا رکھا ہے۔ شرپسندوں نے تھانوں سمیت کئی سرکاری عمارتیں تباہ کر دی، لوٹ مار بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں بھی چھینی ہیں، راستے بند کر کے لوگوں کو پریشان کیا گیا۔ سیف سٹی کیمرے سے شرپسندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، 100 سے زائد ملزم گرفتار کر لیے۔ مذہبی اور سیاسی جماعتی کارکنوں کو سنبھال نہیں سکتی تو احتجاج کی کال دیتی کیوں؟
فیملی کے ساتھ آئے ہیں براستہ کراچی انگلینڈ سے، اور 8 بجے کی فلائٹ تھی ہماری اسلام آباد ایئرپورٹ کی. وہاں سے ٹیکسی لے کر یہاں پہنچے ہیں اور ابھی تک ہمیں ٹکٹ نہیں ملی. بہت تکلیف ہے مجھے، ہم کو کبھی تکلیف ہے. دیکھو میں نے آپریشن کیا ہوا یہاں کا، 2 گھنٹے ادھر بیٹھے تھے، 3 گھنٹے ادھر. صبح کے آئے ہوئے ہیں، کوئی گاڑی نہیں جاتی ہے. 4 گھنٹے ہو گئے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں اور نہ ٹکٹ مل رہا ہے. کبھی کہتے ہیں اس کاؤنٹر پہ جاؤ، کبھی کہتے ہیں اس کاؤنٹر پہ جاؤ. مذہبی جماعت کے احتجاجی کال پر مختلف شہروں میں سڑکیں بند. راولپنڈی اور اسلام آباد کے بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم. ٹکٹس کے حصول کے لیے شہریوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. بوگی میں گھسنا دشوار ہو گیا. لوگ کھڑکی کے راستے بوگی میں گھس کر جگہ بنانے پر مجبور. شہریوں کا کہنا ہے احتجاج کرنے والے عوام کا احساس کریں. لاہور موٹر وے بند ہے. جی ٹی روڈ پر بھی مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. انٹرنیٹ اور میٹرو بس سروس بھی معطل. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. میری آپ سے گزارش ہے، کام کارکردگی کو ووٹ دیں، انتشار اور فساد سے دور رہیں. ریاست اس وقت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. انتشار کی سیاست مزید چلے گی. نہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے. طاقت استعمال کرتے تو کوئی سڑک پر نہ ہوتا. وزیر مملکت طلعت چودھری کہتے ہیں اگر غزہ میں جشن منایا جا رہا ہے تو پھر احتجاج کیسا؟ احتجاج کرنے والوں کے گھروں سے اسٹیٹ بینک سے زیادہ پیسہ نکلا ہے. خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا غزہ میں جنگ بند ہو گئی ہے تو جی ٹی روڈ پر جلوس نکالا گیا. ان کو بتایا جائے لڑائی ختم ہو گئی ہے. 2 سال سے جنگ چل رہی تھی. فلسطین پر جان قربان کے خواہش مندوں کو شاید اطلاع نہیں تھی. اور مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعظم کی مشیر رانا ثانوی سے رابطہ. کہا ملکی حالات تصادم کے متبادل نہیں ہو سکتے. وفاق اور پنجاب کی حکومت افہام و تمیل سے معاملہ مل کر بیٹھ کر حل کریں. تیاریاں مکمل. اسٹیج تیار. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شاہینوں کا پہلا امتحان آج سے شروع ہوگا. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹکرائیں گی. میچ کے لیے پاکستان پلنگ 11 فائنل کامران غلام یا عبداللہ شفیق میں سے ایک بلے باز کھیلے گا. ساجد اور نعمان کے ساتھ بولنگ کی کمان شاہین اور حسن علی سنبھالیں گے. سیریز کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. دونوں ٹیموں کا فوٹو شوٹ ہو گیا. سیریز کے تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے.